بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے مسائل کا حل واحد اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ رب العزت سکون دینا چاہیں، ساری دنیا کے انسان اور جنات اور شیاطین اور جتنے بھی اس کائنات کے اندر موجود لوگ ہیں، سب کے سب آپ کا مسئلہ حل کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہیں حل نہیں کر سکتے۔ آپ کو عزت دینا چاہیں، اللہ نہ چاہیں دے نہیں سکتے۔ آپ کو ذلیل کرنا چاہیں، اللہ نہ چاہیں کر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اللہ جسے چاہے بیٹے دے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ رب العزت جب کن فرما دے فیکون، پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارادے کا نام وجود ہے۔ میرے اللہ جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ ساری دنیا کے انسان مل کے بھی وہ نہیں کر سکتے جو وہ چاہتے ہیں۔ ہوگا وہی جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ جو ہو چکا اللہ کے حکم سے ہوا، جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے امر سے ہو رہا ہے۔ آئندہ جو ہوگا وہ بھی اللہ رب العزت کے امر سے ہوگا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے مختلف آیات میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، کیا دیکھتے نہیں ہم نے زمین کو کیسے بنایا اور آسمان کو کیسے کھڑا کیا؟ بغیر کسی ستون کے اللہ رب العزت نے کھڑا کیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بادلوں کو آپس میں جوڑا اور پھر ان بادلوں میں سے بارش کو برسایا اور تمہارے لیے زمین میں سے اناج کو اگایا۔ اب زمین جو مٹی ہے، اب اس کا ذائقہ چیک کریں۔ اس کا ذائقہ زمین میں سے نکلنے والے کسی بھی فروٹ کے ساتھ نہیں میچ کرتا۔ آم کا ذائقہ الگ ہے، آڑو کا ذائقہ الگ ہے، انگور کا ذائقہ الگ ہے، مالٹے کا ذائقہ الگ ہے۔ ہر چیز کا الگ الگ ذائقہ ہے۔ آپ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اس مٹی کا ذائقہ نہیں ملتا، اس درخت کے تنے کا ذائقہ نہیں ملتا، اس درخت کی ٹہنیوں کا ذائقہ نہیں ملتا، اس درخت کے پتوں کا ذائقہ بھی نہیں ملتا، حتیٰ کہ اس ٹہنی کے آخری کنارے پر لگے ہوئے آم کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس آم کو جہاں سے آپ اتارتے ہیں اس کنارے کا ذائقہ بھی میٹھا نہیں ہوگا، لیکن آم اتنا شیریں اور اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ مٹھاس کہاں سے آ گئی؟ اللہ رب العزت نے اس آم کے اندر مٹھاس پیدا کی ہے، ورنہ درخت کی کون سی ٹہنی سے اور کون سی شاخوں سے یہ میٹھا رنگ اور میٹھا ذائقہ یہ آم کے اندر جا رہا ہے؟ یہ میرے اللہ رب العزت کی قدرت ہے، تخلیق ہے۔ پھول کو خوشبو دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، خوبصورت رنگ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، تتلی میں خوبصورت ڈیزائن بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کے امر سے ہے، میرے اللہ کے ارادے سے ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس رب نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا، زمین و آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، اس ذات کے لیے ہمارا مسئلہ حل کرنا ناممکن ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت تو ایک لمحے میں ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما سکتے ہیں۔ بس ہمارا اللہ رب العزت سے مانگنا ضروری ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے۔ مانگنے میں کمی صرف اس لیے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ہم بہت وظیفے کرتے ہیں، ہم تو بڑی بڑی دعائیں کرتے ہیں، پھر مانگنے میں کمی کیسے ہے؟ مانگنے میں کمی ایسے ہے کہ اعمال اللہ رب العزت کے حکموں کے خلاف جا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتیں میری زندگی سے نکل گئی ہیں، میں اپنے نبی کی سنتیں ذبح کر رہا ہوں اور میں اللہ رب العزت سے لمبی لمبی امیدیں باندھ رہا ہوں۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ میں اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہوں، ان کے دل کو دکھ دے رہا ہوں، اور پھر اللہ رب العزت سے رحمت کی امیدیں لگائے ہوئے ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے وظائف کا مقصد اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ جب اللہ کا تعلق مل جاتا ہے، پھر بڑے سے بڑے مسئلہ
چند لمحوں میں، چند منٹوں میں حل ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عمل کو شوہر کی محبت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، رشتے کے حوالے سے رشتے والوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، ساس اور بہو کے حوالے سے بھی یہ عمل انتہائی مؤثر ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی بندے کے ریلیٹڈ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی جان مال عزت کا دشمن بن گیا ہے، کوئی قرض نہیں، آپ کا پیسے نہیں واپس کر رہے، تو مختلف صورتیں ہیں جس میں آپ کو کسی بندے سے مسئلہ ہے یا کسی بندے سے کوئی کام ہے، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل کی مدت صرف 1 دن ہے۔ 1 دن میں یعنی ابھی یہ وظیفہ اپلوڈ ہوا، اس کے بعد آنے والی 5 نمازوں میں ہر نماز میں آپ میرے ساتھ یہ عمل کریں گے اور اس کے بعد اجتماعی دعا میں شریک ہوں گے۔ اور عمل کی ٹائمنگ نوٹ کر لیجئے، 6 منٹ سے آپ اس عمل کو، جب دوسری دفعہ تیسری دفعہ وظیفہ کرنا چاہیں گے 6 منٹ سے آپ اس کو ویڈیو کو پلے کر لیں گے، اور 5 دفعہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 1 دفعہ۔ عمل کی ترتیب یہ ہوگی، میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پھر اللہ پاک کے 2 اسماء مبارکہ کو ہم نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے، اس دعا میں آپ نے شریک ہونا ہے انشاءاللہ۔ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ درود پاک پڑھنا ہے، میرے ساتھ ذکر کرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یقین رکھیے انشاءاللہ یہ 1 دن کے عمل سے ہی اللہ رب العزت آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ جو لوگ وظائف کر رہے ہیں لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ ساتھ چینج یور لائف کورس بھی شروع کریں، جو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کروایا جاتا ہے، ہماری اکثر ویڈیوز میں موجود ہے۔ تو اس واٹس ایپ پر جب آپ یہ کورس سٹارٹ کرتے ہیں تو ان وظائف کی تاثیر 99% بڑھ جاتی ہے۔ تو آئیے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ظاہر یا اللہ، اس اسم مبارک کا آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے 11 مرتبہ۔ اللہ کو یوں پکاریے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت تکلیف پریشانی میں پکارتا ہے، اور اپنی دعاؤں کو مستقل رکھیے۔ دعا آپ بعد میں خود بھی کر سکتے ہیں 4 نمازوں میں، ویڈیو کو پلے کر کے کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آئیے ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ یا ظاہر یا اللہ، 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 یا ظاہر یا اللہ۔ دعا کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ جتنے بھی لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا ارحم الراحمین، ان سب کے سب مسئلوں کو حل فرما دیجئے۔ اللہ آپ بادشاہ ہیں، آپ رزاق ہیں، آپ ذوالقوۃ المتین ہیں، ہر چیز آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کائنات اور اس کائنات کے اندر موجود ہر انسان کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں اللہ جو آپ حل نہیں فرما سکتے۔ یا ارحم الراحمین، آپ نے ہمارے اوپر اتنے احسانات کیے، ہمارے لیے آپ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، آپ نے زمین آسمان کو مسخر کیا۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ آپ نے ہمارے لیے بنایا یہ سب کا سب آپ کا احسان ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے جسم پر آپ کی نعمتیں، ہماری زندگی میں آپ کی نعمتیں، ہمارے گھر میں آپ کی نعمتیں، ہر طرح کی نعمتوں سے آپ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ اللہ آپ نے ہمیں وہ بھی نعمتیں عطا فرمائی جن کے ہم حقدار نہیں۔ اللہ ہمارے اوپر ایک اور احسان فرما دیجیے۔ اللہ اس دعا میں موجود ہر بندہ اپنے جس مسئلہ کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ اس کے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے، اور ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔